مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ عورت جاہل کے لیے ہوس اور عقل مند کے لیے روح ہے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ ارتجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جائے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری بات کی پرواہ نہیں، وہ دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر نشک کریں۔ دن کی شروعات ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت میں جو چاو اور جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ آدھا دن گزار کر اٹھنے والوں میں نہیں ہو سکتا۔ انسان جلد باز ہے اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبتیں چاٹ جاتی ہے، رشتے ہڑپ کر جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ اچھی باتوں پہ عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہے اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہے جو دل کا بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ صبح کی نیند انسان کی راتوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، کبھی غلط فہمی سے۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے رشتوں کے چھوٹ جانے کا۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو، ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے میں رکی، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز سے بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ پھر آواز آئی، ہم نہیں سو آپ رہے ہیں، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے۔ پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ میری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چھپا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میرا دل تیرا چاہنے والا ہے، مگر مجھے ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ ایک نظر مجھ گنہگار پر کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار مجھے ہمیشہ کر دے۔ مجھے اپنا قرب نواز دے اور فقط تو اپنا کر دے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے۔ بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔
زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا بھی پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑ دے، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہی۔ باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی۔ غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنے کا نام ہی نکاح ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زندگی آزمائش کا نام ہے۔ کسی نہ کسی رنگ میں ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کامیاب صرف وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اور بقدر استطاعت حدود اللہ کی پاسداری کرتا رہے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ جب دل تنگ کر رہا ہو نا تو اٹھو، چائے نماز بچھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، آنکھیں بند کرو اور اس رب سے دعا مانگو۔ اپنے سارے ڈر، خوف، دکھ، درد، تکلیف، مصائب، مشکلات سب کو دل سے نکال کر پرے کر دو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے آگے کوئی کام مشکل نہیں۔ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے اور آپ کا صبر کبھی بے فائدہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ کیا ہوا؟ پھر مایوسی ہو رہی؟ سب پھر سے الجھ گیا ہے؟ تھک گئے ہو اب تو؟ بس اب چاہتے ہو کہ زندگی ختم ہو جائے؟ تو یہ سوچو اس رب کے آگے ایسے مایوس ہو کر جاؤ گے، اور وہ جب پوچھے گا کہ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا، جب میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو تم نے یقین کیوں نہ کیا، تو بتاؤ کیا دو گے جواب؟ ہاں، وسائل تھکا دیتے ہیں، لوگ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سب تو عارضی ہے۔ تمہاری زندگی کے کالے بادل چھٹ جائیں گے، سویرا ہوگا، بس یقین رکھو۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جب وہ معجزے کرے گا دیکھنا تب تم حیران ہو جاؤ گے، اور خوشی کے باعث تمہارے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے وقت ہو جاتی ہیں۔ خیال سے باہر، گمان سے پرے، بے شک اللہ عز و جل وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے،